تو اس حدیث کو سنانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں نا ان کو بھی سیدھا کر دیں گے، تم پورے کے پورے وجود کی بات کرتے ہو۔ اچھا، اب یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، ذرا اس کے اوپر کچھ دلچسپ معلومات ہیں۔ میں نے خصوصی طور پہ آج اس کو تھوڑا سا پڑھا زندگی میں پہلی مرتبہ کہ یار یہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ انگلیوں کے پوروں کا ہی کیوں تذکرہ کیا؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارے سر کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لے آؤں گا، تمہاری آنکھوں کو اپنی اصلی حالت میں لے آؤں گا، تمہاری ناک کو اپنی اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو تمہارے یہ انگلیوں کے پوروں کو بھی اصلی حالت میں واپس لے کر آئیں گے۔ اب اس کے اوپر کچھ دلچسپ معلومات ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی سائنس اب یہ بات مانتی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت 8 ارب انسان کم و بیش موجود ہیں۔ 8 ارب میں سے کوئی سے 2 انسان بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے فنگر پرنٹس آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ قدرت کی کرشمہ سازی نہیں تو اور کیا ہے۔ اربوں کھربوں انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں، 8 ارب اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ نہ جانے قیامت کب آنی ہے اور اس وقت تک کتنے ارب کتنے کھرب انسان اور دنیا میں آنے والے ہیں، تو کسی ایک کے بھی یہ فنگر پرنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ اچھا، مجھے اس پر بھی تعجب نہیں ہوا، مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ اگر کہیں کوئی جڑواں بچے بھی پیدا ہو جائے نا، جڑواں بچے کدھر ہے تمہارا دوسرا جڑواں کدھر ہے؟ یہ بیٹھے میں 2 جڑواں، تو وہ میں اکثر بھول جاتا ہوں ان میں سے کون ہے، تو ان کی شکل تو کافی حد تک آپس میں ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن ان جڑواں بچوں کے پیدا ہونے والے بچوں کے بھی فنگر پرنٹس آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کاریگری ہے۔ اور یہ کیا ہے، کیا ایک جال سا بچھا ہوا ہے، لائنیں لائنیں، ہمیں تو یہ صرف لائنیں لائنیں نظر آتی ہیں۔ بھئی سارے موبائل استعمال کرتے ہیں نا ٹچ والا، اب اس میں وہ کیا آتا ہے، فنگر پرنٹ کی آپشن آتی ہے نا۔ اب آپ نے اگر اپنا تھم اس کے اوپر لگا دیا ہے تو 8 ارب کی آبادی میں سے آپ ایک ہیں جس نے اس موبائل کے اوپر اپنا انگوٹھا لگایا ہوا ہے، تو باقی 7 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 لوگ انگوٹھا لگا کر اس موبائل کو کھولنا چاہیں تو وہ کھول نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فنگر پرنٹس آپ کے فنگر پرنٹ کے ساتھ میچ ہی نہیں ہو رہے۔ ماہرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض 64 ارب لوگ ہوں، 64 ارب لوگ، تو ان میں سے شاید کوئی 2 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے فنگر پرنٹس آپس میں ملتے ہوں، لیکن یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ 1892 میں انگلینڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فرانسس، 1892 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے 1892 میں آج سے 200 سال پہلے ایک کتاب لکھ چھوڑی ہے۔ اس کتاب کا نام ہی فنگر پرنٹس ہے، اور اس میں انہوں نے اس فنگر پرنٹس کی جو تاریخ ہے وہ بیان کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 700 صدی میں، 700 کی جو صدی تھی اس میں چین کے علاقے میں لوگوں کی شناخت کے لیے یہ فنگر پرنٹ کا طریقہ دریافت کیا گیا۔ اور وہ کیسے دریافت کرتے تھے؟ وہ اس طرح دریافت کرتے تھے کہ وہ مٹی کو نرم کر لیا کرتے تھے اور اس پر لوگوں کے انگوٹھوں کے نشان جو ہے نا جی وہ لگوا لیا کرتے تھے، تاکہ ہمیں ان انگوٹھوں کے نشانوں کے ذریعے سے کیا ہو جائے، بھائی لوگوں کی پہچان ہو جائے۔ آج بھی آپ انگوٹھا لگاتے ہیں کہ نہیں؟ سارے کے سارے انگوٹھا چھاپ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی سارے کے سارے، جہاں بھی جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ انگوٹھا لگانا ہے۔ نادرا میں جانا ہے تو انگوٹھا لگانا ہے، نکاح فارم پہ تو انگوٹھا لگانا ہے، یعنی کوئی کام آپ کا انگوٹھا چھاپے بغیر اب بولیں بھائی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو انگوٹھا چھاپ کہہ دے تو اس میں برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہاں بھائی ہم سارے کے سارے انگوٹھا چھاپیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو محققین نے کب سے اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کی ہوئے کہ آخر کار قرآن اتنا زور کیوں دے رہا ہے اس کے اوپر، کیوں اتنا زور دے رہا ہے کہ بھئی یہ ہم نے
ہم تمہیں نہیں سیدھا کر دیں گے، ہم تمہارے یہ انگلیوں کے جو نشان ہیں نا، ان نشانوں تک کو کیا کر دیں گے بھائی؟ سیدھا کر دیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم صرف تمہیں سیدھا کرنے پر قادر نہیں بلکہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر جو نشان ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی واپس اپنی اصلی حالت میں لے کر آئیں گے۔ اور ساری